अस्सलाम वालेकुम सामाईन। आप देख रहे हैं मिक्स स्टोरी चैनल। कहानी फंदा की 9वीं किस्त पेशे खिदमत है। तहरीर है मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट की। इत्तफाक से मैं आपकी कंपनी का दरख्वास्त फॉर्म देख चुका हूँ। आपने उसकी पुश्त पर दर्ज जिन कवायद व ज़वाबित का जिक्र किया है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन असल मसला ये है कि फॉर्म पुर होने के बाद आप लोगों के पास ही रहता है। क्लाइंट को उसकी तफसीली मुताले का मौका नहीं मिलता। इसमें हमारा क्या कसूर है? वो कतई कलामी करते हुए बोला। ये तो क्लाइंट की। मैंने भी जवाबन उसकी बात काटी और अपनी अधूरी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, और क्लाइंट आप लोगों के ज़बानी वादों पर बहलता रहता है। उसे कंपनी से एक बड़ी रकम मिलने की उम्मीद होती है, इसलिए वो आंखें बंद करके यकीन कर लेता है कि 10-15 दिन के बाद चेक उसकी जेब में आ जाएगा। ये एक तरह की धोखेबाजी ही कहलाएगी ना। उसने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी और तंजिया लहजे में बोला, हम किसी क्लाइंट से कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करते। ये तो क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म साइन करने से पहले उसके मदरजात का अच्छी तरह मुतालिया कर ले। अगर वो नोटों के तस्वुर में आंखें बंद किए रहता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वो लम्हा भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहने लगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि हमने मुलजिम से 10-15 दिन बाद चेक देने का वादा कर रखा है। हम इसकी खातिर कंपनी के असूलों को तो तोड़ नहीं सकते। मैंने भी और मिस अनीता ने भी बड़े वाज़े अल्फाज में उसे बता दिया था कि कर्जे की मंजूरी के 90 दिन यानी 3 माह के बाद उसे चेक जारी किया जाएगा। हम अपने वादे से मुनहरिफ नहीं हुए और ना ही होते हैं। आप हमें किस तरह कसूरवार ठहरा सकते हैं? प्लीज आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि दरख्वास्त फार्म की पुश्त पर दर्ज कवायद ज़वाबित ही को थोड़ा जिली करवा दें। मैंने तंजिया लहजे में कहा, यह तजवीज़ आप कंपनी के एमडी को दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। वो रुखाई से बोला। मैंने एक एक लफ्ज पर दबाव डालते हुए कहा, एमडी साहब अमेरिका से वापस आ जाएं तो इनसे भी ढेरों बातें होंगी। एमडी और अमेरिका वाली बात मैंने एक खास मकसद के तहत की थी, और फौरन ही मुझे खलील के चेहरे से उसका जवाब भी मिल गया। वो जल्दी से बोला, एमडी साहब तो आजकल पाकिस्तान ही में हैं। अच्छा, मैंने काफी खींच कर कहा। मैंने तो सुना था वो काफी अरसे से वहां गए हुए हैं और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। हालांकि यहाँ इजी लाइफ ट्रेडर्स के क्लाइंट्स की लाइफ खासी हार्ड हो चुकी थी। वो मेरे तंज को पीते हुए वजाहती लहजे में बोला, इस मर्तबा इन्हें अमेरिका में काफी दिन लग गए। बहरहाल आपको किसी ने इनके बारे में बिल्कुल गलत बताया है। वो वकुआ से 2 रोज पहले ही वापस आए हैं। वो दूसरा झूठ बोल रहा था। मैंने अपनी तहकीक से मालूम कर लिया था एमडी सुहेल अमेरिका नहीं गया था, बल्कि ये कहानी क्लाइंट्स को धोखा देने के लिए घड़ी गई थी। वो अक्सर व बेशतर अपने कमरे में मौजूद होता और चेक मिलने के मुंतजिर अफराद को मुख्तलिफ हीलों और बहानों से वादे वफा पर टरखा दिया करता। और इन बहानों में से एक ये भी था कि एमडी साहब अमेरिका गए हुए हैं। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर गोया हुआ। मैं दरअसल मुल्जिम की ही बात कर रहा था। जिस दिन ये पहली मर्तबा हमारे ऑफिस में आया तो उसका टोकन नंबर बहुत बात का था, लेकिन पता नहीं उसने टोकन देने वाली लड़की से क्या खुसर फुसर की कि उसने मुल्जिम की सिफारिश कर दी। मुल्जिम के आगे मुझसे मिलने के लिए कई अफराद बैठे थे, लेकिन मैंने कोई चक्कर चलाकर उसे पहले बुला लिया। बस इतनी सी बात है। वो लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, बाद में इस कमबख्त ने मेरे साथ जिस रवैये का मुजाहरा किया उसको देखते हुए मैंने झुंझला कर कहा था कि मैं आइंदा किसी को कोई खास फेवर नहीं दूंगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, खलील साहब, आपकी वजाहत से 3 बातें तो वाजिया हो गई। मैं ड्रामाई अंदाज में रुका तो वो उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंबर 1, आपके यहाँ सिफारिश भी चलती है। जहाँ सिफारिश चलती हो वहाँ बेईमानी और फ्रॉड के कभी अमकानात होते हैं। नंबर 2, आपने बताया मुल्जिम ने टोकन देने वाली लड़की से कुछ खुसर पुसर भी की थी, जिसके नतीजे में मज़कूरा लड़की ने आपसे मुल्जिम की सिफारिश कर दी। उससे जाहिर होता है आपकी कंपनी की हसीनो जमील लड़कियां वहां आने वाले अफराद से खुसर फुसर करके आउट ऑफ द वे काम भी करती हैं। और नंबर 3,
ملزم سے آگے کئی افراد آپ سے ملاقات کے لیے اپنی باری کے منتظر تھے، لیکن آپ نے ٹوکن والی لڑکی کی بات کو اہمیت دی اور ان سب کا استحصال کرتے ہوئے ملزم کو پہلے اٹینڈ کر لیا۔ یہ بھی کرپشن کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے خلیل صاحب۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جس طرح رشوت لینے اور رشوت دینے والا جہنمی ہے، بالکل اسی طرح سفارش کرنے اور سفارش سننے والا بھی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، عدالت میں اس وقت عاصم مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور ڈیفنس کونسلر ایزی لائف ٹریڈرز کے دفتری امور میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں پابند کیا جائے کہ وہ متعلقہ کیس تک ہی محدود رہیں۔ وکیل استغاثہ کی اس حرکت پر گواہ خلیل نے سکھ کی سانس لی کہ کوئی تو ہے جو اس کے حق میں بولا، ورنہ میں اسے پوری طرح گھیر کر لاجواب کر چکا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں کہا، جناب عالی، مقتول ایزی لائف ٹریڈرز کا جنرل مینیجر تھا، لہٰذا اس کے قتل کے کیس کی سماعت کے دوران مذکورہ کمپنی اور اس کے دفتری امور کا زیر بحث آنا فطری بات ہے۔ اس فعل سے عدالت کا قیمتی وقت کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ جج نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ اس نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی معقول بات کی۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ استغاثہ کے گواہ سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ آج کے سیشن میں ایک گواہی مکمل ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور گواہ خلیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، خلیل صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم نے مقتول کے کمرے میں کم از کم 15 منٹ گزارے تھے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس دوران میں گھڑی تھام کر بیٹھے رہے تھے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ پریشان لہجے میں بولا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ کی میز کے سامنے ادھار منگوں کی لمبی لمبی قطاریں بیٹھی رہتی ہیں، اس صورتحال میں آپ کسی اور طرف کیوں کر دھیان دے سکتے ہیں؟ یہ کام تو کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو انتہائی فرصت میں اسٹاپ واچ تھامے موقع کی طاق میں بیٹھا ہو۔ اس وقت وہ چونکہ اپنے آفس میں نہیں تھا، لہٰذا اسے فرصت ہی فرصت تھی۔ وہ بڑی فراغ دلی سے سر کھچاتے ہوئے بولا، بس میں نے اندازہ کر لیا تھا اور میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے اس دعوے کو ذہن نشین کر لیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اگلا سوال کیا، مسٹر خلیل، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم نے مقتول کے کمرے سے باہر آنے کے بعد کسی شخص کو کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دی، کیونکہ وہ جتنا کچھ کمرے کے اندر کر آیا تھا اس کے بعد باہر کچھ کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ آپ سے میرا سوال اتنا سا ہے کہ آپ کے ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ وہ جتنا کچھ کمرے کے اندر کر آیا، اس میں مراد وغیرہ کی کیا بات ہے؟ وہ قدرے برہمی سے بولا، وقوعہ کے روز جنرل مینیجر کے کمرے میں جو بھی پیش آیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ میرے سوال کو سمجھ نہیں پائے ہیں خلیل صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مقتول کے کمرے کے اندر جو بھی واقعہ پیش آیا وہ واقعی کوئی راز نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے صرف اتنا پوچھا ہے کہ آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ وہ سب کچھ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کا کیا دھرا ہے۔ وکیل استغاثہ کو دیے گئے آپ کے جواب سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ آپ اس واقعے کے لیے ملزم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ملزم ہی مینیجر صاحب کے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، اس لیے۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا، جیسے وہ کچھ بھول گیا ہو یا پھر اسے کچھ خاص یاد آ گیا ہو۔ اس نے چڑھائی جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا وقوعہ کے روز صرف ملزم ہی جنرل مینیجر کے کمرے میں داخل ہوا تھا جو آپ وہاں پیش آنے والے واقعے کی تمام تر ذمہ داری اسی پر ڈال رہے ہیں؟ نہیں، وہ بکھلا گیا، اس سے پہلے بھی لوگ اندر جاتے رہتے تھے۔ پھر میں نے زور دے کر کہا، پھر آپ کی توپوں کا رخ صرف میرے موکل کی طرف ہی کیوں ہے؟ میں نے سانس لیے بغیر اس پر چڑھائی جاری رکھی۔
آپ نے وکیل استغاثہ کو بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ ملزم جب کمپنی کے دفتر سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی سنگین واردات کر کے موقع سے فرار ہو رہا ہو۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو یہ واردات کرتے دیکھا تھا؟ گواہ پریشان ہو کر بغلیں جھانکنے لگا تو وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکا۔ یور آنر، اس نے کرسی انصاف پر بیٹھے معزز شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کا گواہ بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ اس نے ملزم کے انداز سے محسوس کر لیا تھا۔ وکیل صفائی آنکھوں سے وقوع دیکھنے کی بات کر کے خواہ مخواہ گواہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے سوال میں سے آنکھوں سے قتل کی واردات دیکھنے کے الفاظ نکال دیتا ہوں۔ پھر میں گواہ خلیل کی طرف متوجہ ہوا اور سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، مسٹر خلیل، کیا آپ علم الابدان کے ماہر ہیں؟ علم البدام، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجہ میں بولا۔ میں نے علم البدام نہیں بلکہ علم الابدان کہا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کو سماعت اور یادداشت کی تقویت کے لیے یقیناً دیسی باداموں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ بدن کے علم کو بادام کا علم سمجھ رہے ہیں۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، علم الابدان کا مطلب ہے بدن کا علم، اسے باڈی لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس علم میں مہارت رکھتا ہو وہ کسی کی بھی حرکات و سکنات کو دیکھ کر یہ اندازہ قائم کر سکتا ہے کہ سامنے والے کے کیا ارادے ہیں، وہ کس قسم کا آدمی ہے اور کس معاملے میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ آپ نے چونکہ ملزم کے رخصت ہونے کے انداز کو دیکھ کر یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ جنرل مینیجر کے کمرے میں کوئی سنگین واردات کر کے موقع سے فرار ہو رہا ہے۔